بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، ہر طرح کی تعریف اسی اکیلے اللہ واحد کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا اور ایک عظیم مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد گاہے بگاہے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو گیا۔ بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو جیو، جنہوں نے اپنے اپنے قوموں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو من وعن پہنچا دیا، خصوصاً آپ کے اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک وسلم۔ محترم بھائیو، رشتہ داری کی اہمیت کے تعلق سے اور مسلمانوں کے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے چند ایک تھوڑے حقوق بیان کرنے کی آج کے درس میں کوشش کی جائے گی۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ ہونے کے اعتبار سے دو طرح کے حقوق ہم پر عائد کیے۔ پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا حق، اور دوسرا بندہ ہونے کی حیثیت سے آپس میں بندوں کے حقوق۔ یہ دونوں حقوق جو مکمل کرتا ہے وہ بہترین مسلمان ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم انسانوں میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بھول جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بس ادا کرتے رہ جائیں، تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ بتلاؤ کہ مسکین کون؟ مسکین کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے دنیاوی اعتبار سے جو مسکین ہوتا ہے وہی تعریف بتلا دی، لا دینار ولا درہم، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسکین وہ ہے جس کے پاس دینار نہیں، درہم نہیں، جس کے پاس مال پیسہ نہیں، جس کے پاس اپنے ضروریات کو پورا کرنے کا، ضروریات کو مہیا کر لینے کا پیسہ نہیں، تو ایسے آدمی کو ہم مسکین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے اندر ایک شخص آئے گا جس نے بہت زیادہ نمازیں ادا کی ہوں گی، نمازوں کا انبار ہوگا، اور روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اور بھی مال خرچ کیا ہوگا، روزے بھی رکھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا خوب اس نے حق ادا کیا ہوگا، لیکن اس کا حال کیا ہوگا؟ حقوق اللہ میں تو بہت اچھا، نیکیوں کے انبار لگے ہیں اس کے پاس، لیکن حقوق العباد میں بالکل ہی خراب۔ اس کا حال کیا ہے؟ وَضَرَبَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا۔ اس کی حالت ایسی ہے کہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، مختلف قسم کے حقوق اس نے مارے ہوں گے۔ تو ہر حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا اور اپنے اپنے حق کے تعلق سے مطالبہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے حقدار کو اس کا حق ادا کرتے جائیں گے۔ کیسے حق ادا کریں گے؟ اس کے نیکیوں کے انبار اس کے گناہوں کے حساب سے تقسیم ہوتے چلے جائیں، یہاں تک کہ اس کے نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے دعوے دار اور باقی رہیں گے۔ تو پھر جو لوگوں کے گناہ ہوں گے وہ گناہ اس کے اوپر لادنے شروع کر دیے جائیں گے، اور وہ گناہ اوروں کے بھی اٹھائے گا، اپنے بھی اٹھائے گا، اور منہ کے بل اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
تو حقوق العباد اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر حقوق العباد سے بہت ہی زیادہ ڈرایا ہے، تو جو توبہ کی شرائط ہیں، جو 3 شرائط ہیں، کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس گناہ کی معافی کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے توبہ توبہ اللہ میں نے آج کے بعد یہ نہیں کرنا، میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد سود نہیں کھاؤں گا، آج کے بعد میں بے حیائی کا کام نہیں کروں گا، اس نے توبہ کیا پھر اس کے بعد جا کر کے وہی کر رہا ہے، تو اسے توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کرنے کے بھی جو بڑے گناہوں سے جو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ دوسری شرط اس گناہ پر اسے ندامت ہونی چاہیے کہ افسوس کہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، اسے افسوس ہونا چاہیے، پشیمانی ہونی چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہ پلٹنے کا وہ عہد مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے۔ تو یہ 3 شرطیں، لیکن جب بندے کے تعلق سے حق میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے اوپر 4تھی شرط بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر کسی کا مال لیا ہے ناحق طور پر تو اس کا مال وہ اسے واپس کرے، اس بندے سے معافی طلب کرے، پھر وہ بندہ اگر اسے معاف کر دیتا ہے تب یہ 3 شرطیں پھر وہ دہرائے، اب اس کی توبہ قبول۔ تو یہ نہایت ہی خطرناکی ہے کہ بندہ رہتے ہوئے بندوں کے حقوق مارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قطعی پسند نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز جس کا سب سے پہلے حساب لیں گے، حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا نماز کا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا قتل کا۔ جس کو قتل کیا ہوگا اس کا حساب وہاں پر سب سے پہلے لیا جائے۔ تو یہ حقوق ہیں جس میں دونوں میں ایک بندے کو صحیح انداز میں پورے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، اور بندوں کے حقوق کے اندر سب سے زیادہ جو ہمارے حقدار ہیں وہ ہمارے ماں باپ۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوری طور پر ماں باپ کا حق بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں سب سے پہلے حق جو حسن سلوک کا بتلایا وہ ماں باپ کا بتلایا، جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ میرے حسن سلوک، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امی کا، کہ تیری ماں تیرے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اے اللہ کے نبی اس کے بعد پھر اللہ کے نبی 3 مرتبہ ماں کا ذکر کرتے ہیں، 4تھی مرتبہ باپ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح ماں باپ کا حق حقوق العباد میں سب سے اول ہے۔ ہمارے سب سے اچھے حسن سلوک کے حقدار ہمارے ماں باپ، ان کا سب سے زیادہ احترام کیا جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے معصیت میں کسی کی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کا حکم دے وہاں آپ بری و ذمہ ہیں، وہاں آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک ہونے کے باوجود بھی اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہیں تب بھی ان کی اطاعت کرنی ہے، تب بھی ان کی عزت کرنی ہے، تب بھی ان کی بات ماننی ہے، یہ ان کا حق ہے، اور ہر بندے کو مسلمان ہونے کے اعتبار سے وہ حق ادا کرنا لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ، وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور وہ جوڑتے ہیں، ایوصلا وہ جوڑتے ہیں، ویخشون ربہم اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب اور برے حساب و کتاب سے، برے انداز میں ان کا حساب پیش کیے جانے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا، جو انسان اور انسان کے درمیان جو سب سے پہلا رشتہ استوار ہوا وہ جنت میں بنا، اور وہ کون سا رشتہ تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ یہ رشتہ جنت میں بنا،
تو یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے. اس رشتے کے بعد اس رشتے کے ارد گرد تو تمام رشتے گھومتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرو. اپنے گھر والے، اور گھر والوں میں ماں باپ کے بعد ہمارے بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں، اور دیگر افراد آتے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں. ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْ أَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ماں باپ، اس کے بعد بیوی بچے، اور اس کے بعد ہمارے تمام اپنے بھائی بہن، تمام کے تمام رشتے دار جو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں. جو بھی رشتے دار ہیں سب کے سب ہمارے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے زیادہ حقدار ہیں. معاملہ ہمارا کیا ہوتا ہے، اکثر ہم جب گھروں کے باہر ہوتے ہیں، دوست و احباب میں ہماری بڑی عزت ہوتی ہے، لوگوں میں بڑی ہماری عزت ہوتی ہے، تو ہم باہر بڑے ہی نرم انداز میں، بڑے ہی اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن گھر جاتے ہی ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا حسن سلوک نہیں ہوتا. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اندر سب سے زیادہ جو حق رکھا ہے ہمارے اچھے اخلاق کا، وہ ہمارے گھر والوں کے لیے رکھا ہے. ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بیوی بچے، یہ سب ہمارے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا اس تعلق سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں پریکٹیکل کیسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق؟ غیر تو غیر، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آپ کی تعریف کرنے والے تھے. آپ کے گھر والوں میں آپ کی بڑی عزت تھی، اور انسان اصلی عزت اپنے گھر ہی میں کماتا ہے. جو انسان اپنے گھر میں عزت نہیں کما سکتا، وہ باہر بس جھوٹی شہرت کما سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں ختیجہ سے فرمایا زملونی دسرونی، مجھے کپڑا اڑاؤ. اللہ کے نبی نہایت ہی گھبرائے ہوئے تھے. اماں ختیجہ نے انہیں کپڑا اڑایا، کوئی سوال جواب نہیں، اور ایک کپڑا اڑایا، بات مان لی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا ڈر کم ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا خشیت علی نفسی، کہ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میری جان خطرے میں پڑ گئی ہے، میں اپنی جان کے معاملے میں ڈرنے لگا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا کتنی ہی پیارے وہ الفاظ دہراتی ہیں، کلا لا یخزک اللہ عبدا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو کمزور ہیں ان کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، جو معاشرے کے یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کے گھر آپ چلانے والے ہیں، ان کا خرچہ اٹھانے والے ہیں، اور جو مظلوم ہیں ان مظلوموں کو آپ انصاف دلانے والے ہیں. آپ جیسے بہترین انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کر سکتا. آپ مہمان نواز ہیں، آپ خوش اخلاق ہیں. کون گواہی دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی کہاں سے مل رہی ہے؟ آپ کے گھر سے مل رہی ہے. آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کی بیوی کی طرف سے مل رہی ہے. آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والوں کی طرف سے مل رہی ہے. پھر اس کے بعد معاشرہ مکہ، پورا کا پورا وہ معاشرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کہتا تھا، آپ نے وہاں اخلاق کے ذریعے، بہترین حسن سلوک کے ذریعے نام کمایا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش تقول. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحم جو ہے، رحم کیا ہے؟ یہ رشتہ داری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے؟
من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے جوڑے اے اللہ جو مجھے جوڑتا ہے تو اسے جوڑ، اور جو مجھے توڑتا ہے تو اسے توڑ دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے لگی ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت ہی مقرب، اللہ تعالیٰ کے عرش سے لگی ہوئی ہے کیا یہ رشتہ داری، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے کہ اے اللہ جو مجھے جوڑتا ہے تو اسے جوڑ، اور جو مجھے توڑتا ہے تو اسے توڑ دے۔ تو یہاں پر رشتہ داری کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، یہاں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اور ایک بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب پیدا کیا تو ان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر روح پھونکی، اور جب روح پھونکی تو اللہ تبارک و تعالی سے وہ رشتے نے آ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے عرش سے وہ رشتہ چمڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تعالی اب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے توڑ دیا جائے گا، اے اللہ تعالی اب میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ مجھے توڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے فرماتے ہیں اما ترضینا ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کہ اللہ تبارک و تعالی رشتے سے کہتے ہیں، صلہ رحمی سے کہتے ہیں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی سخت وعید آئی ہے کہ رشتے کو توڑ دیں، رشتے کو توڑنے کی سخت وعید آئی۔ تو محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو جوڑنے والے تھے، توڑنے والے نہیں تھے۔ اور رشتوں میں درار کہاں پڑتی ہے؟ تو درار وہاں پڑتی ہے سب سے پہلے بدگمانی۔ بدگمانی جہاں ہوتی ہے وہاں دوستیاں ختم ہوتی ہیں، اور وہاں رشتہ داریوں میں دراڑ پڑنا شروع ہوتی ہے۔ بس اوقات یہ بدگمانیاں انسان کے اندر دشمنیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ لہذا اگر رشتہ داری کو جوڑے رکھنا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ کھلے دل کا ہونا۔ کھلے دل کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے ہمارے کسی رشتہ دار کو ہمارے اوپر کوئی غلط گمان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے بچا کرتے تھے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات میں سے چند ازواج مطہرات اللہ کے نبی سے ملنے آئیں، تو اللہ کے نبی نے جب ان سے ملاقات کی، بات چیت کی، تو پھر اس کے بعد ان کو چھوڑنے کے لیے اندھیرے میں باہر نکلے۔ تو چند صحابہ نے دیکھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور امہات المؤمنین کو دیکھ کر کے وہ راستے سے ہٹ کر جلدی جلدی جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکایا اور کہا کہ یہ جو میرے ساتھ ہیں وہ میری بیویاں ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ سبحان اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا ہم آپ پر ایسا شک کریں گے؟ کیا ہم آپ کے اوپر ایسے اس معاملے میں اس طرح سے سوچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے تعلق سے فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ تو بدگمانی کا شکار اپنے کسی بھی رشتہ دار کو ہونے نہیں دینا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جہاں گنجائش بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے اوپر کون اس طرح کی تہمت لگا سکتا ہے؟ کون کلمہ گو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا سوچ بھی سکتا ہے؟ تو لہذا جہاں پر سوچ بھی نہیں تھی وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی سے اپنے آپ کو اللہ کے نبی نے بچایا۔ تو ہمیں اور آپ کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے بدگمانی سے بچیں، اور اگر ہو جائے بس اوقات خود تو کھلے دل سے اس کے تعلق سے بات چیت ہونی چاہیے۔ جہاں پر بات چیت سے پرہیز ہوتا ہے پھر وہ اپنے ہی دل میں سوچے جا رہا ہے اور کسی کو بتلا رہا ہے کہ اس نے فلاں ایسا کام کیا ہے، اس نے ایسے ہی ارادے سے کیا ہوگا، پھر وہ بھی سوچ رہا ہے، آپ بھی سوچ رہے ہیں۔ جب کھل کر کے سامنے گفتگو نہیں ہوتی ہے تو یہ گمانات، یہ بدگمانیاں دشمنیوں میں آپس میں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد آپس میں چغل خوریاں، سازشیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر تھوڑے ہی دنوں میں دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ اس حد تک چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ رشتہ داریوں کو سمیٹ کر رکھنے میں
اہم کردار یہ ہے کہ آپس میں بدگمانیوں سے بچو، اور اگر بدگمانی ہو جائے آپس میں کھل کر کے بات چیت کی جائے، آپس میں اس چیز کا خلاصہ کیا جائے اور کھلے دل سے بات چیت کی جائے۔ جب یہ بات چیت ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، سارے مسائل آمنے سامنے حل ہوتے ہیں بات چیت کے ذریعے، تو مسائل سلجھتے ہیں۔ اور ایک مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ محقق ہوتا ہے، بدگمانی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ظن پر یقین کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ یقین کو ہی یقین سمجھتا ہے، یقین کو یقین سمجھتا ہے۔ گمانات پر ایک مسلمان کی زندگی کبھی بھی نہیں چلتی ہے۔ تو لہذا گمان سے بچنا چاہیے، اور بدگمانیوں سے بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے ایک حدیث بیان کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بڑی مشہور آیت نازل ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ کوئی شخص اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا، حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا، جب تک کہ وہ اپنے محبوب مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بڑا مشہور ہے کہ جب یہ آیت انہوں نے سنی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے بیروا نام کا ایک باغ تھا، اور وہ باغ حضرت ابو طلحہ کا تھا، اور وہ باغ بہت ہی زیادہ مفید تھا۔ اس میں ایک نہر بہتی تھی، اس میں پانی کی بھی کمی نہیں تھی، کھجور کے اس میں درخت بھرے ہوئے تھے، تو اتنی مفید کھیتی، وہ سب سے زیادہ پسندیدہ تمام مالوں میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مال تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال نہ خرچ کرو۔ یہ بیروا باغ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اس کے ٹھنڈے سائے میں بیٹھا کرتے، وہاں کا ٹھنڈا پانی پیا کرتے، وہاں سے کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس باغ میں آنا جانا تھا۔ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرا محبوب مال یہ بیروا باغ ہے، اور میں اللہ کے راہ میں اسے خرچ کرتا ہوں، آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیجئے اور جیسے چاہے ویسے خرچ کر دیجئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بخ بخ، رک جاؤ، یہ بہت ہی زیادہ مفید مال ہے۔ ایسا کرنا کہ اپنے غریب جو چچیرے بھائی ہیں، پھپھیرے بھائی ہیں، ماموزاد بھائی ہیں، اور اپنے جو سگے بھائی ہیں، ان میں کا جو بھی غریب ہے، جس کے پاس مال کم ہے، ان میں اس زمین کے حصے کر کے انہیں تقسیم کر دو۔ اس سے دو ثواب ملیں گے، سب سے پہلا تو رشتہ داری نبھانے کا، اور دوسرا صدقے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان لیتے ہیں اور اپنی زمین کے کئی حصے بناتے ہیں، اور اپنے جو غریب بھائی تھے، جو قریبی رشتہ دار تھے، ان رشتہ داروں میں اس چیز کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ ہے رشتہ داروں کی اہمیت، رشتے کی اہمیت، اور مسلم معاشرہ رشتوں ہی سے بنتا ہے، اور جو رشتوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، یعنی جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اسے توڑتے ہیں، تو ان کے لیے نہایت ہی دنیا میں بھی ان کے لیے سخت سزا ہے، آخرت میں بھی سخت سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز جو گناہ بندہ کرتا ہے، ہر گناہ جو بندہ کرتا ہے، اس کا عذاب مؤخر کر دیا جا سکتا ہے، لیکن جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذاب اس کے اوپر دنیا ہی میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا اس چیز سے ہم تمام کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش گمانی رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے بدگمانیوں سے اللہ محفوظ رکھے، آمین رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور یاد رہے نوٹیفیکیشن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔